اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا جو آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا رب ہے، بے حد رحم والا، وہ اس سے کوئی بات کرنے کی قدرت نہیں رکھیں گے جس دن روح اور فرشتے صف بنا کر کھڑے ہوں گے۔ وہ کلام نہیں کریں گے مگر وہی جسے رحمان اجازت دے گا اور وہ درست بات کہے گا۔ یہی دن ہے جو حق ہے، پس جو چاہے اپنے رب کی طرف لوٹنے کی جگہ بنا لے۔ بلا شبہ ہم نے تمہیں ایک ایسے عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب ہے، جس دن آدمی دیکھ لے گا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور کافر کہے گا اے کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ رب بھی جو رب ہے السماوات آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، وما اور جو کچھ بینہما ان دونوں کے درمیان ہے، الرحمن بڑا مہربان ہے، لا یملکون نہیں وہ اختیار رکھیں گے، منہ اس سے خطاباً بات کرنے کا، یوما اس دن یقوم کھڑے ہوں گے، الروح جبریل، والملائکۃ اور سب فرشتے، صفاً صف بستہ، لا یتکلمون نہیں وہ کلام کر سکیں گے، الا مگر من وہی کے آذن اجازت دے گا، لہو اس کو، الرحمن رحمان، وقال اور وہ کہے گا، ثواباً درست بات، ذالک یہ، الیوم دن ہے، الحق برحق، فمن چنانچہ جو، شاء چاہے، اتخذا وہ پکڑے، الی ربہ اپنے رب کی طرف، مآباً ٹھکانہ، انا بلا شبہ ہم نے، انذرناکم ڈرا دیا ہے تمہیں، عذاباً عذاب، قریباً قریب کا، یوما اس دن، ینظر دیکھے گا، المرء انسان، ما جو کچھ قدمت آگے بھیجا، یداہ اس کے دونوں ہاتھوں نے، ویقول اور کہے گا، الکافر کافر، یا لیتنی اے کاش، کنتو ہوتا میں، ترابن مٹی۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ النبأ کی یہ آخری آیات بینات، ان آیات بینات میں اللہ رب الرحمن نے قیامت کے دن کا منظر بیان فرمایا۔ آج کے سبق کے ساتھ سورۃ النبأ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ رب الرحمن فرماتے ہیں، رب ہے جو آسمانوں اور زمین کا اور زمین و آسمان کے بیچ میں جو کچھ ہے
وہ اللہ ہر چیز کا رب ہے، مطلب پوری کائنات کا رب وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور رب العالمین بے حد رحم والا ہے، بڑی شفقت والا ہے، بڑے پیار اور محبت والا ہے۔ اور قیامت کے دن کوئی بھی اللہ سبحانہ و تعالی سے بات کرنے کی قدرت نہیں رکھے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے بے حد مہربان ہونے کے باوجود، اس کے لطف و رحمت کے باوجود، اللہ رب الرحمن کا جلال اس قدر ہوگا کہ کوئی اللہ پروردگار کے سامنے لب کشائی نہیں کر سکے گا، کوئی لب کشائی نہیں کر سکے گا۔ اس سے ان لوگوں کا رد ہوا جن اہل شرک نے یہ کہا کہ اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایسے جاہلوں کا یہاں رد ہوا، کوئی اللہ رب رحمان سبحانہ و تعالی کے سامنے لب کشائی نہیں کر سکے گا۔ اور قیامت کا دن جناب جبریل علیہ السلام، اور روح سے مراد حضرت جبریل، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا نازل بہ الروح الامین، اس قرآن کو امانت دار روح لے کر اترا ہے، یعنی حضرت جبرائیل۔ اور اسی طرح قرآن مجید کی دیگر آیات میں تو قیامت کے دن فرشتے اور جبرائیل اور دیگر ملائکہ یہ صف بنا کر کھڑے ہوں گے، یہ ملائکہ صف بنا کر کھڑے ہوں گے۔ اور حدیث میں صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 7440 اور حدیث 7510 کے اندر جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ رب العالمین فیصلے کرنے کے لیے آسمان سے میدان معاشر میں اللہ رب الرحمن نزول کرے گا، اور اس قیامت کے دن پسینہ ہی پسینہ ہوگا، گرمی ہی گرمی ہوگی، پسینے اور گرمی سے گھبرا کر لوگ بابا جان آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اسی طرح پھر نیچے موسیٰ نوح علیہ السلام تک، اور ہوتے ہوتے لوگ عیسیٰ مسیح علیہ السلام تک پہنچیں گے کہ اللہ کے سامنے اللہ سے سفارش کریں کہ حساب و کتاب شروع ہو، مگر کسی کی جرت اور طاقت نہیں ہوگی اللہ رب رحمان سے بات کرنے کی۔ اور جاہل کلمہ گو مشرکوں نے کیا کہا کہ ہمارے پیر جو ہے وہ جہنم کنارے بیٹھ کر اپنے مریدوں کو فرشتوں سے پکڑ پکڑ کر اور فرشتوں سے چھڑوا کر جہنم سے بچا بچا کر جنت کی طرف بھیجیں گے۔ تو اس دن آدم نبی اللہ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ مسیح علیہ السلام تک کسی کی جرت اور طاقت نہیں ہوگی اللہ رب الرحمن کے سامنے بات کرنے کی، کہ اللہ پروردگار کا جلال ہی اتنا عظیم ہوگا۔ اور پھر نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اور پیارے نبی علیہ السلام سجدہ ریز ہوں گے، تو آپ کو اجازت ہوگی بات کرنے کی، اور پھر آپ شفاعت کریں گے کہ حساب و کتاب کو شروع کیا جائے، تو حساب و کتاب کی شروعات ہوگی۔ اور جہاں تک معاملہ ہے شفاعت کرنے والے اور سفارش کرنے والوں کا، تو وہ کہ رحمان سے بات سفارش کرنے کی اجازت جسے اللہ رب رحمان اجازت دے، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت اور سفارش نہیں کر پائے گا۔ ہاں جی، کوئی شفاعت اور سفارش نہیں کر پائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ وہ درست بات کرے، یعنی سفارش بھی درست ہو، غیر مستحق کی سفارش نہ ہوگی نہ قبول ہوگی،
جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر کی بھی سفارش نہیں کر سکیں گے اور نہیں کریں گے، اور اسی طرح اس کے حق میں سفارش قبول کی جائے گی اور اجازت دی جائے گی جس کو اللہ رب الرحمن کی طرف سے اجازت ہوگی، یعنی جس کے متعلق سفارش کی اجازت اللہ کی جناب سے ہوگی، ورنہ ایسا نہیں۔ اور سفارش بھی اس کی ہوگی جس نے کلمہ پڑھ رکھا ہو، مسلمان ہو، مومن ہو، موحد ہو، اس کی سفارش ہوگی، باقیوں کی نہیں ہوگی۔ اور فرمایا یہی دن ہے جو حق ہے، یعنی قیامت کا دن یہ حق دن ہے، مطلب قیامت نے آ کر ہی رہنا ہے۔ عقل مند تیاری کر لے گا اور بے وقوف غفلت کے اندر وقت گزار بیٹھے گا، وقت کو ضائع کر بیٹھے گا۔ قیامت نے آنا ہی آنا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے تمہیں ایک ایسے عذاب سے ڈرایا جو بڑا قریب ہے۔ ہاں جی، انذرتو انذرنا، یہاں انذرنا یہ جمع متکلم ہے۔ ہم نے ڈرایا تمہیں عذاباً قریبا، قریب کے عذاب سے، ایسے عذاب سے ڈرا دیا ہے جو عذاب قریب ہے۔ یہ عذاب کتنا قریب ہے کہ مرتے ہی بندے کی قیامت شروع ہو جاتی ہے، اور قبر موت کے بعد قیامت کی سیڑھیوں میں سے پہلی سیڑھی ہے کہ اللہ ہم سب کا یہاں معاملہ آسان فرمائے۔ تو فرمایا کہ ہم نے تمہیں قریب کے عذاب سے ڈرا دیا ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو دنیا کی زندگی ایسے معلوم ہوگی کہ بس ایک پہر گزار کر آئے ہیں، یا ایک گھڑی کچھ وقت دنیا میں گزار کر آئے ہیں۔ یہ 70 اور 100 اور 1000 سال کی زندگی ایسے محسوس ہوگی دنیا کی کہ بس ہم لمحہ بھر دنیا میں رہے۔ لیکن آج ہم دنیا پر فریفتہ ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بس دنیا ہی ہے اور تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جو آدمی نے دنیا میں بویا ہوگا اسی کی تیار شدہ فصل کی کٹائی کرے گا، جو دنیا میں اعمال کیے ہوں گے ان اعمال کے مطابق سزا یا جزا وہ پا لے گا اور دیکھ لے گا۔ اور قیامت کے دن کافر لوگ کہیں گے کہ کاش ہم مٹی ہوتے۔ کافر کیا کہے گا؟ کاش کہ میں مٹی ہوتا، یا یہ کہ میں پیدا نہ ہوا ہوتا، یا یہ کہ میں مر کر مٹی ہو گیا تو بس مٹی ہی رہتا، دوبارہ زندہ نہ ہوا ہوتا۔ اور اسی میں ہے کہ وَيَقُولُ الْإِبْلِيسُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ بعض مفسرین یہ لائے کہ ابلیس کہے گا کاش میں مٹی ہوتا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ أَيْ وَيَقُولُ الْإِبْلِيسُ، ابلیس یہ کہے گا کہ کاش میں بھی مٹی ہوتا۔ ابلیس کیوں کہہ رہا ہے کہ میں مٹی ہوتا؟ جب قیامت کے دن میں آدم جی کو علیہ السلام اور اولاد آدم کو اللہ جب انعامات و اکرامات سے نوازے گا نا، تو شیطان بھی افسوس کرے گا کاش میں بھی مٹی ہوتا، یعنی میں آگ سے نہ ہوتا، میں بھی مٹی ہوتا، اور تکبر کر کے سجدے سے انکار نہ کیا ہوتا۔ وہ آرزو کرے گا کہ میں بھی مٹی ہوتا، یعنی آگ سے پیدا نہ ہوا ہوتا۔ آدم اور آدم کی اولاد پر اللہ کے انعامات اور اکرام دیکھ کر ہمیں آج شکر کرنا چاہیے کہ ہم بابا جی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔